خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، بابا اشفاق احمد کچھ ایسے ہی شخص ہیں کہ جنہوں نے ساری جہان کا درد اپنے سینے میں سمویا ہوا ہے، تو ان کے افسانے، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ایسے ہی نمائندگی کرتی ہیں انہی چیزوں کی کہ جس میں محبت، تصوف، جس میں رواداری اور اخلاقیات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس اشفاق احمد کا ایک بہت اہم افسانہ ہے جس کا عنوان ہے محسن محلہ۔ تو مختصر سا افسانہ، مختصر سی کہانی ہے ماسٹر الیاس کی، کہ جو کہ ایک مہاجر ہیں۔ تو اشفاق احمد کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ سارے ان کو جانتے ہیں۔ وہ ایک محبت سو افسانے ہوں، ایک محبت سو ڈرامے کے حوالے سے ہو، گڈریا کے حوالے سے ہو، یا من چلے کا سودا کے حوالے سے ہو، تو ان کی کہانیاں پی ٹی وی پر ریکارڈ ہو چکی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، زاویہ پروگرام ان کا لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں محسن محلہ کی طرف۔ محسن محلہ ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس میں اخلاقی درس ہے کہ اپنے ارد گرد اپنی پرواہ کرنی، اپنے پڑوسی اور محلے والوں کی فکر کا اس میں درس دیا گیا ہے کہ خود غرضی کی زندگی۔ بعض اوقات ہم معاشرے میں ایسے جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم لگ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، لیکن اصل میں ہماری وہ ساری مذہبی اور اخلاقی جو روایات ہوتی ہیں وہ صرف خود غرضی پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہم ذاتی ثواب کے لیے جہاں مرضی آئے وہاں خرچ کرتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہیں کرتے۔ تو ماسٹر الیاس کا کردار ایسا ہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ تو ماسٹر الیاس کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب سے اس محلے میں آ رہا ہے، محسن محلہ میں آ کر رہ رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے۔ کرائے پر اس نے کوٹھڑی، ایک چھوٹا سا گھر لیا ہوا ہے، لیکن کوئی اسے نہیں جانتا۔ سب کو اتنا اندازہ ہے کہ امبالے سے اس کا تعلق ہے چونکہ وہ ایسی بولی بولتا ہے۔ تو ہجرت کر کے آیا ہوا ایک شخص ہے اور اکیلا رہ رہا ہے، اور لوگ اس سے زیادہ پرواہ نہیں کر رہے۔ اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں، السلام علیکم ماسٹر جی کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ ماسٹر الیاس محلے کے بچوں کو گنتی سکھاتا ہے، تختی لکھاتا ہے، پہاڑے پڑھاتا ہے۔ اس نے ایک اصیل مرغہ رکھا ہوا ہے، لڑائی والا اونچا مرغہ رکھا ہوا ہے، اور بٹیر ایک اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لڑاکا بٹیر۔ تو اس کے پرندوں اور بچوں سے محبت یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک ہمدرد اور نیک دل شخص ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیا کام کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے سبزی منڈی میں منشی گیری کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پھیری کا کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے رنگ روغن کی دھیڑی لگاتا ہے کسی کارخانے میں، لیکن کوئی اس کو تو یہ ایک المیہ ہے، کیوں محلے والوں کو نہیں جانتا۔ اسلامی اخلاقیات تو کچھ اور درس دیتی ہیں۔ تو اس میں اپنے ارد گرد کا، اپنے پڑوسیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے تو خدشہ ہے کہ کہیں پڑوسی پر جو ہے وہ وراثت میں حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ تو اتنا زیادہ یعنی اہمیت ہے، لیکن لوگ اس سے بالکل دور رہتے ہیں۔ اب دراصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے سادے آدمی، اور انہیں زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ان کی شکل و صورت بھی ایسی سادہ ہے کہ اس پہ محبت یا ہمدردی والا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور اس پر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، مبالغے سے کام نہیں لیتے، شیخی نہیں بگاڑتے، کسی کو تنگ یا خوفزدہ نہیں کرتے، اس لیے لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی گفتگو میں گرامر کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، تو لوگ ان سے بس زیادہ رسم و راہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، باقی ان کو ان کے حال پر چھوڑا ہوا ہے اس اکیلے غریب شخص کو۔ مگر ماسٹر الیاس غیرت کی زندگی، عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہجرت کر کے آیا ہوا، پتہ نہیں کن کن پریشانیوں سے وہ گزرا ہے، تقسیم اس نے برداشت کی ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے بڑا شروع ہوتا ہے، کہانی میں اہم موڑ ہوتا ہے کہ سردیوں کی ایک شام مالک مکان آتا ہے اور ماسٹر الیاس کو دھمکی دے کر جاتا ہے کہ تم نے 6 مہینے کا کرایہ جو ادا نہیں کیا تو وہ اکٹھے مجھے اب چاہیے 180 روپے۔ اور ماسٹر صاحب کی گھگی بن جاتی ہے، آواز گلے میں پھنس جاتی ہے، وہ بول ہی نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو گیا خوف کے مارے۔ تو ان کے پاس 40 روپے ہوتے ہیں، 10 روپے وہ اور ساتھ جوڑتے ہیں اور جوڑ کر اس کو دیتے ہیں، لیکن مالک وہ اس کے مرغے کے آگے پھینک کر چلا جاتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوئے، میں اس دفعہ پورے 180 لوں گا، ورنہ 3 دن کے بعد گھر خالی کر دو۔ تو اس دفعہ مالک اٹکا ہے اور ماسٹر صاحب پریشان ہیں، تو وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے جو ہے وہ جا کر پیسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے گھر سے، اور ان کو وہ ایک ٹرانسفارمر، کھمبے بجلی کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اس کے نیچے چارپائی لگا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیسوں کے بندوبست کے لیے گاؤں کے جو محلے کا بزرگ ہوتا ہے شیخ کریم نواز، اس کے پاس پہنچتے 200 روپے مانگتے ہیں، مگر وہ ان کو نیک دل اور سادہ شخص سمجھ کے ٹرخا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اسماعیل بزاز کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی معذرت کر دیتے ہیں، اس سے 150 مانگتے ہیں کم کر کے پیسے۔ پھر کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید یعنی حکیم اور وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف کوئی ان کو پیسے دینے پر تیار نہیں ہے۔ ان کو اب انتہائی ضرورت ہے اور اب وہ مانگ بھی رہے ہیں، مگر لوگ ان کو ادھار دے کہ شریف آدمی کو کوئی کون دے گا۔ تو ماسٹر الیاس نے جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھا رہے تھے، یعنی بیمار ہو گئے تھے، تو انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا، 8 دن ہو گئے ہیں بے گھر ہیں اور
کھلے آسمان کے نیچے، وہ اس ٹرانسفارمر کے نیچے گزار رہے ہیں۔ تو اسٹیتھوسکوپ لگا کر ڈاکٹر چیک کرتے اور کہتا ہے آپ کو نمونیا ہے، آپ کو اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، دودھ پینے وغیرہ کا مشورہ دیتا ہے۔ بہرحال وہ ماسٹر صاحب جو ہے دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے 200 روپے قرض کی درخواست کرتے ہیں، اور اسے اپنی نبض بھی دکھاتے ہیں کہ یار میں بیمار ہوں، مگر وہ ہنس دیتا ہے۔ وہ ایسا شخص جو کبھی عام طور پر ہنستا نہیں ہے، ان کی اس بات پر ہنس دیتا ہے کہ ایسے الو ایسے بیوقوف کو کون 200 روپے دیتا ہے۔ بہرحال ماسٹر صاحب 3 دن تک اپنی رضائی میں اگلو کی طرح اوڑھ کر رضائی کو بیٹھے رہے، جیسے وہ برفانی گھر ہوتے ہیں تو پورا رضائی کو سر کے اوپر سے لا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی سلام کر کے گزر جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بس تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ تو بڑا یعنی المیہ ہے ان جملوں میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن پرواہ نہیں کر رہے۔ چوتھے روز یعنی اس 8ویں کے بعد چوتھے روز 12 دن بعد تقریباً گھر سے نکلے ہوئے ماسٹر صاحب جب فوت ہوئے تو محسن محلہ کے ایک شخص کو بڑا دکھ ہوا، ٹھیک ہے۔ سارے جو ہے وہ ناشتہ ختم کر کے سیدھے آئے اور بڑی خاموشی اور دکھ کے عالم میں وہاں کھڑے ہو گئے اس ٹرانسفارمر کے پاس۔ وہ شیخ کریم نواز بھی آ کر بیٹھ گئے، لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی، تازہ اخبار 2-3 لا کر رکھ دیے، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں، 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے کافور، عرق گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاڑ کر صف پر پہنچا دیا، تو اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی جتنے ان کو ضرورت ہے۔ تو لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ شیخ کریم نواز اب پیسے لٹا رہے ہیں، 201 کو دیے، 301 کو دیے۔ لوگوں کے رسم کل کے لیے جب پیسے جمع ہونا شروع ہوئے ماسٹر صاحب کی تو 811 روپے جمع ہوئے۔ ماسٹر صاحب کو صرف 180 روپے چاہیے تھے، 50 ان کے پاس تھے، 130 بھی مل جاتے تو وہ بے گھر نہ ہوتے، مگر اس محسن محلہ نے، اس ماسٹر الیاس اپنے محسن پر کوئی احسان نہ کیا۔ تو یہی ہمارے پاس ایک المیہ ہے، اشفاق احمد نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسا کہیں نہ ہو جائے، کہیں ہم ایسے محسن محلے والے لوگ نہ بن جائیں کہ ہم سمجھ یہ رہے ہوں کہ ہم اچھے ہیں لیکن ہم اچھے نہ ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ